اللہ رب العزت نے فرمایا کونوا ربانیین، اللہ والے بنو، ربانی عالم بنو۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں اس سے مراد ہے علماء فقہا، ایسے فقیہ بنو۔ اب عالم ربانی کی تعریف بیان ہو رہی ہے، ایسے فقیہ بنو جو حلیم ہو، جن کے پاس حلم ہو۔ یعنی اب تین چیزوں کو امام بخاری نے یہاں جمع کر دیا ہے، علم اور حلم اور اس کے ساتھ تفقہ اور تدبر۔ مگر حلم کبھی پیدا نہیں ہوتا جب تک طبیعت میں امن اور سلم نہ ہو۔ یہ تین لفظ ایک ہی وزن کے ہیں، علم، حلم اور سلم۔ سلم کہتے ہیں امن اور سلامتی کو۔ جن طبیعتوں میں تربیت اور صحبت کے نتیجے میں، بلکہ کہیے صحبت اور تربیت اور ریاضت کے نتیجے میں، جن طبیعتوں کے اندر امن اور سلم، سلامتی آ جاتی ہے، طبیعتوں کے اندر عافیت آ جاتی ہے، تو وہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے جنم لینے والا علم اپنے ساتھ علم کو جمع کر لیتا ہے۔ تو وہ خالی عالم نہیں رہتا بلکہ حلیم ہو جاتا ہے، علیم و حلیم ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول بتایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کون ہیں علماء ربانیین؟ وہ جو علماء ہیں۔ اور ایک اور نسخہ کے مطابق لفظ آیا ہے حکماء فقہا، وہ فقیہ جو حکیم ہو، صاحب حکمت ہو، صاحب حلم ہو، صاحب تحمل ہو، جو بردبار ہو، جس کے اندر تواضع ہو، انکساری ہو، جس کے من میں سکون اور اطمینان، طمانینت ہو، جس کے من میں عافیت اور سلامتی ہو۔ یاد رکھ لیں، عالم جب بولتا ہے تو وہ جو الفاظ اور کلمات استعمال کرتا ہے، اس کے الفاظ اس کے من کے حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں الفاظ اور کلمات کی صورت بن کر زبان سے نکلتا ہے۔ اس لیے جس طبیعت میں حلم اور سلم اور امن اور سلامتی اور سکون ہوگا، ٹھہراؤ ہوگا، اس کے کلمات میں بھی حلم اور سلم اور امن اور سلامتی ہوگی۔ سو وہ جب بولے گا، جو تعلیم دے گا، جو تربیت دے گا، جو نصیحت کرے گا، اس سے سوسائٹی میں بھی امن اور سلامتی پھیلے گی۔ اس لیے فرمایا علماء فقہا، وہ فقیہ کہ سب سے پہلے تو اس نے تعلم اور تفقہ کے گہرا پختہ علم کے اندر اس کی معرفت حاصل کرنے میں مرحلہ وار محنت اور ریاضت، قابل، ماہر، مشاق اساتذہ کے پاس کی ہو، کتب اساتذہ سے پڑھی ہو، ایک ایک فن سیکھا ہو، قواعد اور اصول اور ضوابط پر، اصول و فروع پہ عبور ہو۔ اس سے تفقہ کی شرط ہو جائے گی اور تعلم کی۔ جب یہ شرط پیدا ہو جائے تو خالی اس سے ربانیین میں وہ شامل نہیں ہوتا۔ عالم بن گیا مگر اب ربانی نہیں بنا، عالم بن گیا ان شرائط کے ساتھ مگر ربانی نہیں بنا۔ ربانی بننے کے لیے اب اس کو اپنے اندر سلم اور حلم پیدا کرنا ہے۔ وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ علم سے پیدا نہیں ہوتا، وہ ادب سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو ڈیفرنٹ راستے ہیں آپس میں جڑے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ریسیپروکلی انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے پر ان کا انحصار ہے، جڑے ہوئے ہیں مگر الگ الگ ان کی آئیڈینٹیٹیز ہیں۔ اب یہ جو پہلو ہے کہ حلم، علماء کیسے بنے، ربانی کیسے بنے بندہ۔ ربانی کا عام لفظوں میں اردو میں ہم کہیں گے کہ اللہ والا عالم بنے، عالم باللہ بنے، عارف باللہ بنے۔ تو فرمایا وہ علماء جو عارف باللہ ہوتے ہیں۔ یہ امام بخاری نے علم کے باب کو یہاں پر ختم کیا ہے، باب نمبر 10۔ اب یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آج کی گفتگو سمجھنے کے لیے، بلکہ میں کہوں گا سننے کے لیے بھی، تھوڑی دیر جو بھی مکاتب فکر ہیں جن کا تعلق، جن کی شناخت اور جن کا عنوان انڈو پاک سب کانٹیننٹ، بر صغیر پاک و ہند کی نسبت سے بنا ہوا ہے، تھوڑی دیر اس سے باہر نکل آئے۔ میری اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر اس حصار سے باہر نکل آئے۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلا مضمون امام بخاری نے تعلم اور تفقہ کا بیان کر کے علم کا باب مکمل کیا۔ اب علم کو کمال تک پہنچایا ربانیت کے ساتھ، اور وہ ادب ہے، وہ ادب سے آتا ہے۔ اگر ربانی علم سے بننا ہوتا تو امام بخاری علم، تعلم اور تفقہ کے باب کے بعد اگلا اللہ کا فرمان وارد نہ کرتے کہ اس کے بعد اللہ نے کن کو فرمایا تھا؟ علماء کو کہا تھا۔ یہ قرآن مجید میں کونوا ربانیین، اب عالم تو بن گئے ہو، تورات کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، کتب سماوی کا علم تھا، اس طرح جن کے پاس قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، بھئی عالم تو بن گئے ہو، اب ربانی بھی تو بنو، اب اللہ والے بنو۔ ربانی بنو گے، اللہ والے بنو گے تو علم کا نور آ جائے گا، علم معرفت میں بدل جائے گا۔